جس سے علیحدگی اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں رہی، ناممکن ہے. لا انفصام لہا سے زیادہ قوت کے ساتھ اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. گویا خدا فرما رہا ہے ناممکن ہے کہ یہ ہاتھ اس کڑے سے الگ ہو جائے جس کڑے پر ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رشد و ہدایت کا کڑا ہے. تو دیکھیے اصلاح کے نام پر کتنی مختلف تعلیم دی جا رہی ہے. ایک طرف عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کی تعلیم دی گئی اسلام کے نام پر، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کو یہ تحریر عطا فرما رہے تھے کہ فلاں جگہ کے عیسائی میرے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، میں ان کو ایک تحریر دیتا ہوں، اور وہ تحریر یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، ان کی صلیب کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اس کا میرا اور میرے خدا سے کوئی تعلق نہیں. کتنا بڑا فرق ہے دو اصلاح کی آوازوں کے درمیان. ایک طرف اصلاح کے نام پر عبادت گاہوں کو ملیا میٹ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف خدا اور اصلاح کے نام کے اوپر غیروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس زمانے میں اگر مقابلہ ہو جاتا تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی. کچھ لوگ اصلاح کے نام پر مسجدیں گراتے ہوئے مارے جاتے، اور کچھ لوگ اصلاح کے نام پر مسجدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے. تو تاریخ کو کھول کھول کر خدا نے بیان فرما دیا اور فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا کہ اتنی کھلی کھلی تصویریں تمہارے سامنے ہیں، عنوان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان عناوین کتابیں کیا تصویریں بنائی جا رہی ہیں؟ ایک طرف نہایت مکروہ اور سیاہ اور تاریک اور گھناؤنی تصویر بن رہی ہے، اور ایک طرف روشن روشن اجلے 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 منظر ہیں جو دن کا منظر پیش کر رہے ہیں. ایک طرف تحریروں میں تاریکی اور سیاہی ہے، دوسری طرف کی تحریروں میں حسن ہے اور روشنی ہے اور خدا کا نور ہے. تو کیوں تم نہیں پہچانتے؟ بس یہ مقابلے تو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہمیشہ جاری رہیں گے. نہ مخالفین نے اپنی اصلاح کا طریق کبھی بدلا ہے نہ خدا کے نام پر آواز بلند کرنے والوں نے اپنا طریق کبھی ان کی وجہ سے بدلا ہے، نہ ان سے. اس کا خلاصہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا اس تاریخ اور اس مقابلے کا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم جو سمجھتے ہو کرو، لیکن میرے دین کو تم تبدیل نہیں کر سکتے. میرا دین ایک غیر مبدل دین ہے، یعنی میرا چلنے کا طریق، وہ مسلک جس پر میں قائم ہوں، یہ مسلک ازل سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہو سکا. کسی تلوار نے اس مسلک کو تبدیل نہیں کیا. اور تمہاری طرز حیات، تمہارا مسلک بھی ایک غیر مبدل مسلک ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز فرمایا اس دنیا میں، نبوت کے مخالفین ہمیشہ یہی طریق اختیار کرتے آئے. بس قرآن کریم جس تاریخ کو بیان فرماتا ہے وہ ایک غیر مبدل تاریخ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے. ایک اللہ کی سنت ہے اور ایک اللہ کے مخالفین کی سنت ہے، اور دونوں سنتیں اپنی اپنی جگہ پر قائم چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد انسان کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ دونوں میں سے صالح کون ہے، مصلح کون ہے، کون صلاح پر قائم ہے اور کون حقیقتاً دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے. بس جماعت احمدیہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ دو کھلی کھلی باتیں دیکھ کر اپنے لیے کون سی راہ آپ نے اختیار کرنی ہے، یہ تو ایک ایسی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں کسی کو بتانے یا کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی مقابلہ ہوگا آپ کے ہتھیار اور ہوں گے اور آپ کے دشمن کے ہتھیار اور ہوں گے، اور دشمن کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ نے ان کا جواب نہیں دینا، بلکہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ نے دشمن کا جواب دینا ہے. اور وہ ہتھیار سب سے قوی اور سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ گہرا اثر کرنے والے ہتھیار دعا ہی کے ہتھیار تھے. بس میں جماعت کو خصوصیت کے ساتھ آج دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں، جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دیتے ہیں، ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیتے ہیں.
جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو قومیں توقع رکھتی ہیں کہ اپنے حقوق کو بھی چھوڑ دیں لوگ اور وقت کے لحاظ سے قربانی کریں. پھر لوگ اپنے ہتھیاروں کو نکالتے ہیں، ان کو مانچتے ہیں، ان کو سیکل کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں. اگر پریکٹس چھوڑ دی تھی تو پریکٹس شروع کر دیتے ہیں ان کو چلانے کی. ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے. اگر اپنی حدود کا دفاع مقصود ہو تو یہی طریق ہے. ہاں، ہتھیار الگ الگ ہیں سب کے. تو ہمارے وہ ہتھیار کون سے ہیں جنہیں ہمیں اب نکال لینا چاہیے باہر، اگر پہلے نہیں نکلے ہوئے تھے؟ ان کو بھی نکال لینا چاہیے جو ان سے غافل تھے اور اپنے صندوقوں میں بند کر کے ان کو رکھا ہوا تھا. نکالیں اور ان کو چمکائیں اور ان کے استعمال کی پریکٹس شروع کریں. اور یہ وہ ہتھیار ہیں جن کی سب سے زیادہ پریکٹس رات کو ہوا کرتی ہے، تہجد کے وقت میں، جبکہ سارے مسلمان ریجمنٹیشن ہو جاتی ہے. مسلمان فوجیں رات کو اپنے خدا کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی خوب پریکٹس کرتی ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ ان کو استعمال کرتی ہیں. اور پھر جب وقت آتا ہے تو یہی ہتھیار ان کے کام آتے ہیں اور مخالف کے سارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں. چنانچہ ان ہتھیاروں میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کرنا. اب دیکھیں کتنا مزیدار مقابلہ ہوگا ہمارا. ایک طرف سے بڑی گندی گالیاں دی جا رہی ہوں گی اور دوسری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، دن کو بھی اور رات کو بھی. ہر شہر سے جہاں احمدی بستے ہیں، ہر گلی سے جہاں احمدی رہتے ہیں، ہر گھر سے جو احمدیوں سے آباد ہے، ہر گالی کے جواب میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ گالیاں دیں گے تو آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ کہیں گے اللہم صلی علی، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری ان گالیوں کا جواب ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں یا دیں گے. پھر ان دو باتوں کے بعد، یعنی تسبیح و تحمید اور درود کے بعد، پھر دوسری دعائیں ہیں. یہ بھی وہی ہتھیار ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائے ہیں. یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی تربیت دی ہے. دوسری دعا جس کو خصوصیت سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے، یا حفیظ ہو، یا عزیز ہو، یا رفیع. کہ اے حفاظت کرنے والے، ہم پر حملہ ہو رہا ہے چاروں طرف سے اور تیرے نام پر حملہ ہو رہا ہے. ہم کمزور ہیں لیکن جانتے ہیں کہ تو عزیز ہے، غالب ہے اور قدرت والا ہے اور تیرے مقابل پر کوئی جیت نہیں سکتا. بس اے حفاظت کرنے والے، ہم تجھے پکار رہے ہیں، اور اے غالب مقدرت والے خدا، ہم تجھے پکار رہے ہیں. اور اے رفیق، اے ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی، ہم تجھے پکار رہے ہیں. تیرے سوا آج کوئی ہمارا دوست نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے جو ان خطرات سے ہمیں بچا سکے. یا حیو یا قیوم، یہ زندگیاں لوٹنے کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر ہمارا تو تجھ سے تعلق ہے. اے حی خدا، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور جس سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اے قیوم، ہم تجھ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. تو ہمیں قائم رکھ اور تو ہمیں قیام بخش اور ہماری زندگی کو غیروں کے حملے سے بچا. اور وہ اسے جتنا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اسے اتنا ہی لمبا کر دے، کیونکہ تیری زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے. بس قومی لحاظ سے ہم جب تجھ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ہماری زندگی بھی تیری زندگی جیسی ہو جانی چاہیے. جس طرح تجھ پر فنا نہیں، تیرے بندوں پر بھی بحیثیت جماعت کے کبھی فنا نہیں آنی چاہیے. برحمتک نستغیث، ہم تیری رحمت کے بھکاری ہیں. ہم تیری رحمت کے حضور فریادی بن کر آئے ہیں. نستغیث کا مطلب ہے فریاد کرتے ہیں، تیری دہائی دیتے ہیں. اے خدا، ہم تیرے رحمت کے بھکاری اور فریادی بن کے حاضر ہو گئے، تجھے تیری حفاظت کی یاد دلانے کے لیے، تجھے تیری عزت اور کی یاد دلانے کے لیے اور تجھے تیری رفاقت کی یاد دلانے کے لیے. بس اے حی قیوم، آ اور ہمارا ساتھی بن. پھر ایک دعا ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، گویا کہ ایسی طاقت والی دعا ہے جو ہر صورت حال پہ کام کرتی ہے، ہر مرض کی دوا ہے یہ. اور وہ دعا ہے رب کل شین خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی.
اس کو اگر قومی طور پر کیا جائے تو رب فاحفظنا ونصرنا ورحمنا بھی پڑھا جا سکتا ہے. رب فاحفظنی کی بجائے رب فاحفظنا ونصرنا ورحمنا، کہ اے خدا تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز تیری خادم ہے. کوئی بھی کائنات کی ایسا وجود نہیں جو تیرے قبضہ قدرت سے باہر ہو. بس جب ہر چیز تیری خادم ہے تو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جس آقا کے ہم غلام ہیں ایسا کر کہ ہر وہ چیز جو اس آقا کی غلام ہے وہ ہماری غلام بنا دی جائے، ہماری خدمت پر مامور ہو جائے. یعنی تیری کائنات کی ساری طاقتیں ہمارے لیے وقف ہو جائیں، ہماری حفاظت کے لیے وقف ہو جائیں. فاحفظنی، میری حفاظت فرما، ونصرنی، اور میری نصرت فرما، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما.